السلام علیکم۔ 10-15 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا۔ اسی کے پس منظر میں یا اسی کی روشنی میں یہ گفتگو کر رہے ہیں آج ہم۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں قطر میں تھا، بھائیوں کی طرح عزیز دوست ہیں، اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں۔ مذاق میں ان سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، مطلب آپ کے یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، سعودیہ سمیت اور ساری عرب ریاستیں، بہت عرصے سے وہاں مقیم ہے وہ، کہ آپ دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو، خاص کر پاکستانی مسلمانوں کو نا، ایک طرف تو کہتے ہیں پاکستان ہمارا مضبوط مسلمان بھائی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ غریب ملک ہے پاکستان، معلوم ہے آپ کو بھی، ان لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے آپ نا۔ ہنس کر کہنے لگا کہ اس پورے خطے میں یہ بات جو ہے ویل نون ہے، یعنی سب جانتے ہیں کہ غیر مسلم کو تو چھوڑیے، جن مسلمانوں کو بھی ہم کام کے لیے اپنے یہاں بلاتے ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پر ہو یا چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر ہو، وہ کبھی ہم سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے۔ مگر کہنے لگا پاکستانی مسلمانوں کی بات الگ ہے۔ پڑھے لکھے، اس نے کہا کہ پڑھے لکھو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تو لوگوں کی بات چھوڑ دو، وہاں کا جو ایک ڈرائیور بھی ہے نا، وہ بھی جب گفتگو کرتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتا ہے، اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ واو! یہ اندازہ لگائیے، ایک مسلمان قوم کو ایک غریب مسلمان ملک کے ایک مزدور کا اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ دولت کا غرور ہے ان کے پاس، دولت کی طاقت موجود ہے۔ تو پھر یہ جو پوری دنیا ہے، یہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کو کس طرح برداشت کرے گی بھائی؟ پہلگام میں جو واقعہ ہوا، ہم نہ ہمارا یہ مقام ہے اس پر ہم گفتگو کریں، یہ ایک آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں معاملے کی نوعیت کو، سب کچھ، کوئی شک نہیں کہ جب بھی معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں مارے جائیں، چاہے وہ انڈیا میں مارے جائیں، دنیا میں کہیں بھی مارے جائیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ مگر جب حالات ایسے ہوں، دو جگہ کے بہت پرانی دشمنیاں ہوں، تو یہ گفتگو ایک الگ موضوع پہ چلی جائے گی، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب مسلمان ہی پاکستانی مسلمانوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، تو دنیا کے مسلمانوں، دنیا کی دوسری طاقتوں کا، پورے مغرب کا، پورے یورپ کا، پورے امریکہ کا، یہ کہاں برداشت ہوگا کہ پاکستانی مسلمان کسی قابل ہو سکے نا۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا، اندازہ لگائیے، پاکستان میں جب ہوتا ہے، پوری دنیا کے ملک اسے کنڈیم نہیں کرتے، اس کی مذمت نہیں کرتے۔ ہزاروں لوگ اب تک دہشت گردی کے اپنے حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں نا، صرف یہ کہ ہاں پاکستان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، مگر وہاں پر جو ہوا، پوری دنیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مسلمان اور ساری دنیا کے مسلمان دیکھ لیں کہ ان کا خون کتنا ارزاں ہے، کتنا ان کی خون کی ارزانی سے مراد یہ ہے کتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، کوئی ویلیو نہیں، کتنا سستا ہے مسلمانوں کا خون نا۔ یہ 25 بے گناہ جب مارے گئے، پورے دنیا نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک 52,000 غزہ میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ان ملکوں کے لوگوں نے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی حکومت کھڑی نہیں ہوئی وہاں پر۔ پاکستان میں جب دنیا میں مسلمان ملکوں میں جب بھی کچھ ہوتا ہے، پاکستانی میں سب سے پہلے آواز بلند ہوتی ہے، کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، ہم کس قابل ہیں کہ کسی سے لڑ سکیں گے؟
ہزاروں میل دور جو ہے وہ قوتیں ہیں جو غزہ پر اور فلسطین پر مطلب تشدد کیے ہوئے ہیں، انہیں تباہ برباد کی جا رہی ہے. ہم کس قابل ہیں؟ مگر سوچنے کی بات ہے. بینگ اے مسلم، اب تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کو الگ کر دیجیے کہ پاکستان کیوں دنیا کی نظر میں ہے، کیوں دنیا ایک دم جو ہے کود کر آ جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے لیے کی. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، مگر بہت حساس ٹاپک ہے. یہاں رہتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں اس پر گفتگو کرتے ہوئے. اس وقت ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خون کتنا ارزاں ہے، کتنا سستا ہے. اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں نا، اس کی وجہ یہ کہ جو طاقت مادی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے طاقتور ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ کمزور طاقتیں ہمارے نیچے رہیں، ہمارے غلام بن کر رہیں، ہمارے نوکر بن کر رہیں. اس طاقت کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. ایک 100-200 ایکڑ کا ذمہ دار کسی گاؤں میں ہو، اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیجیے نا. وہ نہیں چاہتا کہ پڑھا لکھا ایک لڑکا باعزت فیملی کا ہے مگر مزدور ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. پھر دنیا تو یہ نہیں چاہے گی نا کہ ہم بھی کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں. یہ حالت ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک بالکل دوسری تہذیب کے مالک ہے. ایک مکمل تہذیب ہے، مستقل تہذیب ہے. اس تہذیب کا اپنا ایک ضابطہ ہے. وہ پوری حیات انسانی کو کور کرتی ہے. اس کا ضابطہ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑتا. ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اس کے اوپر. اور مغربی تہذیب اس کے بالکل مخالف ہے. مگر کیونکہ فکری اور مادی طور سے وہ بہت طاقتور ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے رنگ میں رنگ جائے. جب ہمیں ننگا ہونا پسند ہے تو یہ ننگا کیوں نہیں ہوتے؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں مائیں بننے لگ جائیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ کیوں نہیں ایسا سمجھتے؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ بغیرتی فیشن ہو جائے، جیسے چائے کسی جگہ چائے کا کپ پینے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی بے حیائی کے ہر عمل میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا میں وہ چاہتے ہیں. اسی کا نام جمہوریت ہے. اسی کو پوری دنیا میں اپنے رائج کرنا چاہتے ہیں اور ہوتی بھی جا رہی ہے. اندازہ لگا لیجیے اپنے برابر میں اسلامی ملک ہے نا، سارے بھائی ہیں. ان کی حالت دیکھ لیجیے آپ. ایک صرف یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا، بات پھر میں وہ یہ کر رہا ہوں کہ سارے مسلمانوں کا خون بھی اتنا ارتا ہے، مگر یہ ایک جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کیا کہنا اقبال نے کہا تھا نا کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے نا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ $1 ارب کے لیے تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے. اور پھر اس کی اتنی قوت ہے کہ ہماری نظروں میں نظریں ملا کر بات کرتا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہو کر گفتگو کرنا چاہتا ہے. اس منگتے کی، اس بھکاری کی اتنی ویلیو کیسی ہو گئی؟ اس کو کیوں نہ اس قابل کر دیں کہ یہ گھٹنوں کے بل آ جائے. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یاد رکھیں بھائی، ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی غلامی کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے. ایک مسلمان کے لیے فخر کی بات ہی یہی ہے. پاکستانی ہونا، سعودی ہونا، قطری ہونا کوئی فخر نہیں ہے. فخر یہ ہے کہ میں کہیں بھی ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. اگر اللہ کا غلام نہیں ہوں گا تو پھر لازمی طور پر آپ کو کوئی آقا تو تلاش کرنا ہے، اور وہ آقا ملک بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو میں بہت دفعہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تک پہچان پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایز اے مسلمان ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا ایک آقا ہے. اس آقا کی بتائی ہوئی زندگی پر اگر ہم چلیں گے تو اور کسی کے نہیں تو خود اپنے امام تو بن جائیں گے بھائیو. اقبال نے کہا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ابھی کیا ہماری مجال ہے کہ ہم دنیا کی امامت کی بات کر سکیں، اپنے ملک میں امامت نہیں کر پا رہے ہیں نا جی. تو میں سب سے پہلے یہ سبق اپنے آپ کو دیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں، عزیز اقربا کو، دوستوں کو، یاروں کو نا بھائی، کہ ہم اپنے آپ کو تو سنبھال لیں نا. اس قابل ہو تو سکیں ہم
کہ کسی کے سامنے بات کر سکیں، سچی بات کر سکیں، اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں کہ میں تو اس کا بندہ ہوں جو اس کائنات کا مالک ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب میں اس کے راستے پر چلوں، اس کے کہے پر چلوں، ورنہ یہ خواری ہمارا مقدر ہی نہیں رہے گی۔ بڑی ٹیپیکل سی گفتگو ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر جب سے یہ واقعہ ہوا ہے میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب مسلمانوں کا خون کتنا عرضہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے یہ کس طرح کھٹکتا ہے دنیا کے نظروں میں نا۔ کاش ہمارے اور پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس بات کو سمجھ میں آ جائیں۔ بڑے بڑے مفکروں نے یہ باتیں لکھی ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، اور تان یہاں آ کر ٹوٹتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنا آپ بیچنے کے لیے تیار ہیں، آقاؤں کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو عوام ہے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس کی غلامی کا پٹا پہن کر اس قابل ہو سکیں کہ اپنی لگام اپنے رب کے ہاتھ میں دیں، ورنہ پھر اللہ کا قانون جو ہے وہ بے لاگ ہے۔ میرے محبوب میں میرے بھائیوں، میرا رب ہمیں توفیق دے کہ اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں تاکہ کسی اور کے غلام نہ بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔